اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم صدق اللہ العظیم۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ اس آیت کریمہ میں سود اور صدقے میں فرق کا ایک اور طرز بتایا گیا، ایک دوسرے طرز پر صدقہ اور خیرات کی ترغیب اور سود لینے کی ترغیب بیان فرمائی، تاکہ اہل اسلام سود سے کامل طور پر بچ جائیں اور صدقہ خیرات کی طرف مائل ہو جائیں، راغب ہو جائیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت میں سود کے ساتھ صدقے کا ذکر ایک خاص مناسبت سے کیا کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں۔ عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض اور نیت اور حالات و کیفیات بھی متضاد ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو عام طور پر تو مفسرین نے فرمایا یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے اعتبار سے ہے، اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ صدقہ کا بڑھانا اور سود کا مٹانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، وہ تو یقینی ہے، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی واضح ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جو اوپر والا اضافہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور اصل مال بھی چلا جاتا ہے۔ اور تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ سود کا مال فوری طور پر جتنا بھی بڑھ جائے، لیکن سود کا جو پیسہ ہے وہ پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا، جس کا فائدہ دوسری نسلیں اٹھائیں۔ اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے، اس کا فائدہ آگے دوسری نسلوں میں چلے، ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے اور مال سارا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک تفسیر ذکر کی گئی کہ یمحق اللہ الربا کے معنی یہ ہے کہ سود کے مال میں سے نہ کوئی صدقہ خیرات قبول ہے اور نہ ہی سود کے مال سے حج اور جہاد مقبول ہوتا ہے، اور نہ کوئی صلہ رحمی مقبول ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی بربادی ہوئی کہ سود کے روپے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، یہ تو دنیا کی بربادی ہو گئی، اور آخرت کے اندر پھر اس کا عذاب بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور بھی خیرات کرے، اپنی پاک کمائی میں سے، اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح تم لوگ اپنے جانوروں کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ صدقہ اور خیرات میں اگرچہ ظاہراً صدقے دینے سے، خیرات دینے سے ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہے اور گھٹتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اس لیے کہ صدقہ خیرات جس قدر نکلتا ہے اس سے کہیں زائد اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے، اور برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑے مال میں کام بہت نکل جائے۔
تو صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کافر اور گنہگار ناپسند ہیں۔ یہ قانون خداوندی بتلایا آیت کے اخیر میں کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔ گویا اس میں اشارہ فرما دیا کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں بلکہ حلال سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اثر دونوں قسم کے لوگوں پر عذاب آخرت کی شکل میں ہوگا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی احکام کا اتباع کامل طور پر ظاہراً بھی اور باطناً بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا